پھر ایوانوں میں کھڑے ہو کے آگے دلیلیں دی جا رہی ہیں بھئی یہ جائز ہے. اور ایک ناداں کم عقل یتیم العلم انسان جسے میں تو کہتا ہوں سورہ اخلاص بھی سنی جائے، جس طرح کہ چل رہا ہے ایوانوں میں اخلاص صورت نہیں آ رہی. بھئی تم سورہ اخلاص ہی یاد کر لو. تم اسلام کے معاملات اور شرعی معاملات کو وضع کرنا شروع کر دیا تم لوگوں نے. اور پھر آگے سے کہا جا رہا ہے بھئی یہ جائز ہے، میں نے خود چرچ میں ایک عید کی نماز پڑھی ہے. اب تیری بھئی حیثیت ہے کیا بھئی تو نے اگر عید کی نماز پڑھی ہے تو یہ شریعت کا ایک مسئلہ بن چکا ہے. شرعی لحاظ سے تیری کیا حیثیت ہے بھئی تو نے چرچ میں جا کے ایک تو اتنی بڑی خباثت کر لی، پھر آگے سے اسے شرعی دلیل بنا کے ایوان کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، پھر آگے سے ڈیکس بجائے جا رہے ہیں، داد دی جا رہی ہے بھئی تو نے کمال کر دی ہے، چرچ میں جا کے تو نے عید کی نماز پڑھی ہے. پھر آگے سے کہا جا رہا ہے کسی بھی مذہب کو کسی مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کس نے اجازت دی ہے کہ تم ایوانوں میں تم سیاست کے نام پر کاروبار کرو؟ ہم نہیں روکیں گے تمہیں. تم ملک کو کھا جاؤ، پورے ملک کو، ہم نہیں روکیں گے. تم ملک کا بیڑا غرق کر جاؤ، ہم نہیں روکیں گے. اسلام کے معاملے میں تم بولو گے پھر بھی ہم خاموش رہیں، ایسا نہیں ہوگا. بھئی تم سیاست کے نام پہ کاروبار کرو، تم دنیا کماؤ، کچھ بھی کرتے رہو، ایوانوں میں کھڑے ہو کہ اسلام کے معاملات کو تو وضع نہ کرو نا اپنی طرف سے. تم بھئی تو نے یہ بے حسی والا کام کر دیا ہے، بے ایمانی والا کام کر دیا ہے، چرچ میں جا کے عید نماز پڑھ دیے، شرعی دلیل بن گئی ہے یہ پھر. اور پھر آگے سے کہا جا رہا ہے کسی مذہب کو کسی مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی مومن اور کافر برابر ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے یہ سورہ البینہ کے اندر، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ. بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ اہل کتاب ہیں یا مشرک ہیں، یہ جہنمی ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ کی مخلوق میں بدترین قسم کی مخلوق ہے یہ. اللہ کیا فرماتا ہے جو کافر ہے نا، مشرک، اہل کتاب ہے یا وہ عام کافر ہے، وہ اللہ کی مخلوق میں بدترین مخلوق ہے. اور آگے فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مومن ہیں، نیک اعمال کیے، اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق یہ ہے. اللہ فرماتا ہے کافر اور مومن میں فرق یہ ہے کہ جو کافر مشرک ہے وہ بدترین مخلوق ہے اللہ کی، اور جو مومن ہے وہ سب سے بہترین مخلوق ہے اللہ کی. اللہ کے نزدیک تو یہ مذہب کی تقسیم ہے، اور ادھر سے ایوانوں میں کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں کوئی تقسیم نہیں ان کے اندر، یہ برابر ہیں سارے. آگے سے داد دی جا رہی ہے. تمام نادان بے وقوف اور جاہل قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کیا یار کسی کے اندر عقل نہیں تھی؟ تو یہ ہم لوگ قصوروار ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ باتیں سیاسی بنا پر اگر کوئی کسی کو اچھی نہ لگے جائیں وہ. ہم نے تو یہاں بیٹھ کے اسلام کا تحفظ کرنا ہے نا. ہم ممبر پہ بیٹھ کے ان لوگوں کی شریعت کے اندر جو اپنی طرف سے وضع کیے جا رہے عجیب طرح کے معاملات وہ بولتے رہے وہاں پہ، ان کو آگے داد دی جا رہی ہے. ہم یہاں بیٹھ کے ان کو سمجھانے کی بات بھی نہیں کر سکتے. خدا کے لیے آنکھیں کھولیں، دیکھیں یہ لوگ کون ہیں، ٹھیک ہے نا. کبھی ایوانوں میں بیٹھ کے سورہ اخلاص نہیں آ رہی، بار بار بتایا جا رہا ہے پھر بھی نہیں آ رہی. کبھی کھڑے ہو کے رحمان کو اور بھگوان کو، رب کو اور بھگوان کو ایک کہا جا رہا ہے. یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ کس نے اجازت دی ہے؟ بھئی تم کرو سیاست، اسلام کے معاملے میں کیوں دخل دیتے ہو؟ تم جب نہیں پتہ، سورہ اخلاص نہیں آ رہی، تم اسلام کے معاملات میں اتنا بڑے مسائل میں کیوں دخل دیتے ہو؟ تو یہ ایک جہالت پر مبنی بات ہے، یاد رکھیں. کم از کم ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم زبان کے ذریعے یا دل کے ذریعے تو ہم کم از کم ان لوگوں کو برا مانیں جو غلط ہیں اسلام کے لحاظ سے. تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ کسی بھی مذہب کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل، ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ نے تقسیم کر دی ہے. اللہ کی مخلوق میں بدترین وہ لوگ ہیں جو مشرک اور کافر. بدترین مخلوق وہ ہے، یہ نہیں کہا کہ بدترین لوگ نا، بدترین مخلوق جانور بھی ہے، مخلوق کتا بھی ہے، مخلوق خنزیر بھی ہے، ٹھیک ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ بھی مخلوق ہے، پر ایسی مخلوق سے بھی بدترین مخلوق وہ ہے جو مشرک لوگ ہیں. اور پھر فرمایا کہ بہترین مخلوق وہ ہے جو ایمان لے، نیک اعمال کیے. اور مخلوق میں سے فرشتے بھی آتے ہیں. تو مومن کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے ایک لحاظ سے.
اللہ فرماتے ادھر جو کافر ہے مشرک ہے وہ خنزیر سے بھی بدترین ہے، ادھر جو مومن ہے وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ ادھر کہا جا رہا ہے ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، خدا کی تقسیم کو رد کیا جا رہا ہے، پھر آگے سے داد دی جا رہی ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ مندر بنانے کے حوالے سے دلائل دی جا رہے ہیں، بھی بناؤ مندر۔ اب بتائیں کیا تبصرہ کریں اس طرح کے لوگوں پہ؟ تو لہٰذا یہ ایک حق بنتا ہے، یہ ایمان کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ جو غلطی کر رہا ہے اس سے اگر تمہارے پاس طاقت ہے، ہاتھ سے روک سکتے ہو، تمہاری وہ اولاد ہے، تمہارے وہ چھوٹے بھائی ہیں، تمہارے جگری یار ہیں، ہاتھ کے ذریعے روک سکتے ہو، فتنہ نہیں پھیلتا تو روکو۔ اگر ہاتھ کے ذریعے نہیں روک سکتے، تم کمزور ہو ان کی بنسبت، تو لہٰذا پھر تم کم از کم زبان سے روکو۔ زبان سے بھی نہیں روک سکتے، کم از کم دل میں تو برا جانو۔ اگر دل میں بھی برا نہیں جانتے، پھر تمہارے دل میں ایمان کی ایک رتی بھی نہیں رہی، خالی ہو گئے ایمان سے تم لوگ، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے لوگوں کو کم از کم ہم یار دل میں تو محسوس کریں بھائی یار غلط کر رہے ہیں، نہ کہ آگے سے ان کا تحفظ کرتے ہوئے جو علماء کرام، جو پڑھے لکھے ہوئے لوگ، جو دین کے پاسدار ہیں اور جو دین کے سپاہی لوگ ہیں، آگے وہ جو سمجھانے کی بات کریں ان پر ہم اٹیک کرنا شروع کر دیں۔ تو لہٰذا اس طرف ہم متوجہ ہوں، دیکھیں الم نجعل لہ عینین، اللہ نے دو آنکھیں دی، کھول کے رکھیں، کون کن راہوں پر چل رہا ہے، کس کی کیا حیثیت ہے، کون کس طرح کی بات کر رہا ہے، علم بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، کھاتے پیتے بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کھلی بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں چلے گی ہمارا وہ دماغ، عقل، شعور؟ ایمان کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے ہم ان لوگوں کا تحفظ کرتے ہیں جو دین سے بالکل دور ہیں، اور دین کے معاملات کے اندر شرعی مسائل خود سے وضع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں ہے کسی کو اجازت کہ وہ ایوانوں میں کھڑا ہوا ایک سیاست کی بنا پر کاروبار کرنے والا انسان، کچھ نہ جاننے والا، وہ شریعت کے معاملات کے اندر دخل دے، کسی کو اجازت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ہر بندہ اپنی فیلڈ کے مطابق معاملات کرے۔ جب نہیں تجھے علم، کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو پھر تم؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے، اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم